ایس آئی آر جانتے ہو نا کیا ہے؟ یہ ایس آئی آر ہے کیا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہاری ایک جن گننا ہو رہی ہے نا بھائی، کس کا نام 2003 کی لسٹ میں ہے، کس کا نہیں ہے، اس کے ماتا پتا کا ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو مسئلہ یہ کہ اس کا سیدھا سادہ فلسفہ یہ ہے کہ اگر تمہیں اپنے آپ کو بھارتی ثابت کرنا ہے تو تمہارے ماتا پتا کا نام 2003 کی لسٹ میں ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اس 2003 کی لسٹ میں تمہارے ماتا پتا کا نام نہیں ملا، تمہارے دادا دادی کا نام نہیں ملا، تو تم ہندوستانی نہیں ہو۔ یہی ہے نا اس کا خلاصہ، ہے کہ نہیں؟ یہ ہے نا۔ اب اس کے لیے تم کتنی مشقتیں کر رہے ہو، نہ جانے کہاں کہاں کی کون کون سی فائل کھدوا رہے ہو کہ نام مل جائے، نام مل جائے، نام مل جائے، اور ہم اپنے آپ کو بھارتی ثابت کر لیں۔ توجہ دینا، ایک ایس آئی آر بروز قیامت بھی ہوگا، ایک ایس آئی آر بروز قیامت بھی ہوگا، جب تم رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوگے۔ رب فرمائے گا کون؟ تم کہو گے مسلمان۔ جیسے ابھی ایس آئی آر کون؟ ہندوستانی، 2003 کی لسٹ میں نام ہے، اما ابا کا نام ہے، دادا دادی کا نام ہے، تو ہندوستانی۔ وہاں قیامت کے میدان میں رب کہے گا کون؟ کا مسلمان۔ اچھا، کا ثابت کر۔ رب کہے گا ثابت کر۔ ایس آئی آر ہو رہا ہے قیامت کے میدان میں، رب کہے گا ثابت کر۔ اب ثابت کرنے کے لیے کیا ہے لسٹ میں؟ رب کائنات کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا، اس کی نبی کی رسالت کا اقرار کیا تھا، اس کے بعد نماز پڑھا تھا، روزہ رکھا تھا، زکوٰۃ دیا تھا، حج کرا تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ لسٹ میں ہونا چاہیے، یہ تمہارے مسلمان ہونے کا پرمان۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ رب کہے گا لا فائل تیرا اعمال نامہ کہاں ہے؟ اس میں اگر دیکھا ایس آئی آر قیامت کے میدان میں، مسلمان ثابت کر، نماز پڑھا ہے، روزہ رکھا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ دیا ہے، رب کہے گا ہاں اس کا نام ایمان والوں کے لسٹ میں ہے، اے فرشتوں جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل کر دو، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل کر دو۔ مگر سنو، اب اگر تم نے کہا کہ میں مسلمان، رب نے کہا ثابت کر، دنیا میں تو نماز ہی نہیں پڑھا تھا، کبھی مسجد کا منہ ہی نہیں دیکھا تھا، رمضان میں صرف افطاری کھانے جاتا تھا، زکوٰۃ کا مسئلہ یہ کہ دینے کی بات تو بہت دور کی ہے، مل جائے کہاں سے یہ سوچتا تھا، ہے نا؟ اور حج کا معاملہ تو بہت دور کی بات ہے، اب یہ ہے ہی نہیں ہے، ہے ہی نہیں ہے۔ ہاں، غوث اعظم سے محبت، خواجہ غریب نواز سے محبت، تو یہاں معاملہ اب دیکھیں ایس آئی آر کا دوسرا قانون، اگر تمہارا نام 2003 کی لسٹ میں نہیں ہے، تمہیں ایک آویدن دینا پڑے گا۔ وہ کہاں جائے گا؟ ایس ڈی ایم کے پاس۔ ایس ڈی ایم دیکھے گا، اسے کوئی دقت ہوگی تو کیا کرے گا؟ وہ اوپر اپنے بڑے ادھیکاری کو بھیجے گا، وہاں سے وہ اور بڑے ادھیکاری میں جائے گا، وہ دیکھے گا کچھ مل رہا ہے کیا، وہ پورا چھان بین کرے گا، اگر کہیں سے پروف ملتا ہے تو تمہارا ہندوستانی ہونا ثابت ہو جائے گا، اور اگر اوپر جانے کے بعد فائل ریجیکٹ ہو گئی تو کہاں چلے جاؤ گے؟ باہر۔ کہاں چلے جاؤ گے؟ باہر۔ تو وہاں بھی تمہیں مہلت دی جائے گی، غوث اعظم سے پیار کرتا تھا، جا سفارش کروا لے، خواجہ غریب نواز سے پیار کرتا تھا، یا سفارش کروا لے، اب تم فائل لے کے غوث اعظم کے پاس، غوث اعظم میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، تو نے کیا کیا؟ میرے نام پہ بریانی کھایا، صرف میرے نام پہ بریانی کھایا؟ بول کتنی نمازیں پڑھا، کتنی نمازیں؟ تیرا نام تو نمازیوں میں نہیں، میں سفارش نہیں کرتا، میں سفارش نہیں کرتا۔ اب یہ غوث پاک سے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں نے بھی 40 سال اپنی پیٹھ کو زمین سے نہیں لگایا، یعنی عبادت کرتا رہا۔ خواجہ غریب نواز تو نے کیا کیا؟ میرے نام کی چھٹی کھائی، بس میرے نام سے جو ہے تو نے بس پاپڑ بیلے ہیں اور کچھ نہیں کیا، نعرے لگاتا رہا بس؟ نہیں، یہ اور دوڑے گا، جا بابا تاج کے پاس بھی چلا جا۔ ہاں، بابا تاج کا تو معاملہ یہ تھا کہ کہا کہ تاج الدین کوئی چڑیا ہے جو اڑ جاتا، پہلے رب کی عبادت کرو پھر تاج الدین کے پاس ملنے کے لیے آؤ۔ یہ قول حضرت بابا تاج الدین کا ہے، تو تم جس کے پاس چلے جاؤ
اگر تمہارا SI آر میں نمازی میں نام نہیں ہے تو نہ غوث اعظم سفارش کریں گے، نہ خواجہ غریب نواز سفارش کریں گے، نہ بابا تاج الدین سفارش کریں گے، کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ رب کائنات کہے گا تو مسلمان کہلانے کے لائق نہیں، اے فرشتوں اسے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو، یہ وہیں جانے کے لائق ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جو ایک یہاں پر تمہیں پریکٹیکل دکھایا جا رہا، اب بھی سدھر جاؤ یار، اب بھی سمجھ جاؤ، یہ رب کائنات تمہیں دکھانا چاہ رہا، ابھی مہلت دے رہا ہوں میں، تمہارے جسم کے اندر روح ہے، تم ابھی توبہ کر سکتے ہو، دروازہ کھلا ہوا ہے، ابھی میری بارگاہ میں آ سکتے ہو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہوں۔ اے بندے سچے دل سے توبہ تو کر۔